جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹر میں شہزاد خان. آج نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ اور جو پوری ہوئی میں نے جو کل پیشن گوئی کی تھی اور بیچ مارنی جی چینلز پہ بھی کہا تھا کہ جو بلہ ہے وہ ہوا میں ہے اور صرف اس کی ہتھی گئی ہے، وہ انشاءاللہ بلہ آئے گا. اور 50% میں نے کہا تھا بلہ جو ہے آپ کو مل جائے گا پشاور ہائی کورٹ سے، اور 25% میں نے کہا تھا بلہ کی جو ہتھی ہے وہ لے گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. مبارک ہو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی کہ بلہ واپس آ گیا ہے گراؤنڈ میں. اور ابھی اس کو سمجھ لیں شریش لگی، ہتھی نکل گئی تھی اور سمجھ لیں کہ اس کو اب ڈوری باندھ دی گئی ہے. شکر ہے بلہ. تو خیر پیشن گوئی تو میری الحمدللہ مکمل ہوئی. اب بات یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اگست سپریم کورٹ جائے گا بلے کے خلاف؟ کیا وہ بابر صاحب جو ہیں وکیل وہ جائیں گے جنہوں نے آبجیکشنز لگائی تھیں؟ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو ایس ایم بابر صاحب ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بلہ چھیڑ دیا ہے، یہ مشکلات کا شکار ہوگا اور اس کے بعد جو ہے بلہ جیت جائیں گے. ایسا ہی ہوا. اب بات یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جائے گا اگست سپریم کورٹ؟ میں ادھر پھر پیشن گوئی دیتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جاتے ہیں، کوئی بھی فریق جاتا ہے بلے کے خلاف اگست سپریم کورٹ میں، تو جا کے غلطی کریں گے. پہلی بات. وہاں سے بھی میں نے کہا تھا کہ اگست سپریم کورٹ سے بھی بلہ ملے گا 25%. 50 تو مل گیا ہے اگست سپریم ادھر سے عدالت عالیہ سے، پشاور ہائی کورٹ سے. تو اگست سپریم کورٹ میں بھی آپ کے پاس ابھی بھی امید کی کرن ہے، تو بلہ انشاءاللہ کھیلے گا اور بیلٹ پیپر پہ ہوگا. یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں اور یہ بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ سمبل سے ہی انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ الیکشن لڑے گی. اور بلہ چھینتے بھی ہیں تب بھی سمبل سے ہی لڑیں گے. لیکن بلے کے لیے میں بڑا زیادہ پر امید تھا اور کل میں نے جفر سے ایک عاطف مجید کے پروگرام میں بہت زیادہ دبنگ قسم کے انداز میں چیلنج ہی کر دیا تھا بلے کو کہ وہ آج آ جائے گا. تو وہ اور ٹائمنگ بھی میں نے بتائی تھی کہ 1 سے 5 کے درمیان بلہ جیت رہا ہے اور بلہ اس ٹائمنگ پہ آ گیا. اب بات یہ ہے اگلی کہ ایک بات اور تھی کہ افضل شیر مروت صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھی یہ خاموش رہیں اور آئندہ آپ دیکھیے گا 15 کے بعد یہ بھی شیر افضل مروت بھی جلسے جلوس میں آپ کو نظر آئیں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب 15 تک کمزور ہیں اور 15 کے بعد یہ مضبوط ہے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا 17 تاریخ کے حوالے سے کہ وہ بھی جلسے کرنا شروع کریں گے. اچھا اس کے بعد جو بات یہ ہے کہ میں نے ایک پیشن گوئی اور کی تھی کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، ان کے کاغذات جو ہے منظور نہیں ہوں گے. وہ بھی پیشن گوئی آپ دیکھ لیں کہ ان کے نااہل ہو گئے، دوبارہ ان کے جو ہیں کاغذات منظور نہیں ہوئے. وہ بھی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب مائنس عمران خان کے حوالے سے الیکشنز ہوں گے. اور ایک پیشن گوئی اور میں نے کی ہوئی ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئے گی، جو مرضی آپ کر لیں، دمادم مست کلندر ہوگا. کل وکلا حضرات کو بھی ٹکٹ ملیں گے اور اگر 100 وکیلوں کو بھی ملتے ہیں تو وہ اچھا رزلٹ دیں گے. 70+ جو سیٹس وہ نکالیں گے. اور جو دوسرے ہیں، جو کارکن ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، ان کو جو ٹکٹس ملیں گے تو وہ 30-40% پہ آئیں گے. لیکن خیر وہ اتنی سیٹس لے لیں گے کہ اپوزیشن میں آ جائیں گے. اور جس پہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 بنے گی ان کو مسائل کا سامنا رہے گا، کسی قسم کی بھی کوئی کرپشن نہیں ہوگی اور یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. اچھا کافی لوگ ایسے تھے جن کو نواز شریف صاحب نے ٹکٹس نہیں دی، جیسے دانیہ عزیز صاحب ہیں، فردوس صاحبہ ہیں، چوہان صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ. تو یہ ایسے اب نواز شریف صاحب بھی زیرک سیاستدان ہیں، پورا ظاہر ڈگری لے کے آئے ہیں، 4 سال کی انہوں نے بھی محنت کی ہے، باہر کے ملک سے آئے ہیں، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ عوام کا مزاج کیا ہے، کون سا کینڈیڈیٹ عوام میں جا سکتا ہے، کون سا نہیں جا سکتا. تو ان کے فیصلے قاف لیگ کے حوالے سے، قاف لیگ کے مقابلے میں نون لیگ جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر رہی ہے، جس کا نقصان میں سمجھتا ہوں قاف کو بھی ہوگا، نون کو بھی ہوگا اور فائدے جو ہیں پی ٹی آئی کو ہی ہوں گے. تحریک استحکام کے ساتھ بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کی حوالے سے نون لیگ کو مار پڑے گی شدید قسم کی. اس لیے تحریک استحکام سے ان کو شیک ہینڈ کرنا ہی ہوگا اور ان کو بھی کوئی بڑا عہدہ دینا پڑے گا.
اچھا بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ اگست سپریم کورٹ سے بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی کوئی اہم ایسا فیصلہ آئے گا جس کو عوام دیکھے گی اور مانے گی بھی. اچھا ایک میری پیشن کوئی اور پوری ہوئی تھی. میں نے کہا تھا آنریبل جسٹس صاحب جو ہے مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے میں نے 1 ڈیڑھ مہینے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، میرے چینل پہ بھی اور نجی چینلز پہ بھی تھی. میں نے کہا تھا یہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہے، اس میں کوئی رزلٹ خاطر خواہ جسٹس صاحب کے حوالے سے نہیں ہوگا، اور وہی آپ نے دیکھا کہ جو آج جسٹس صاحب جو ہیں وہ غالباً استعفیٰ دے گئے. اچھا اس کے بعد جو ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں پھر افغانستان چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو جماعت اس طرح کھل کے الیکشنز کی تیاری نہیں کر سکتی، تو ابھی دہشت گردی کا بھی حوالے سے کچھ خطرات کے بادل ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری الحمدللہ پاک آرمی جو ہے اتنی ٹرینڈ ہے، اتنی پروفیشنل ہے کہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر لے گی، تو الیکشنز جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوں گے. اچھا اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بالکل جو ہیں سپریم کورٹ جائیں گے، اور ادھر کیا کہتے ہیں بلے کے حوالے سے تو آج انہوں نے کیس ہی واپس لے لیا، تو بینیفٹس اس کے زیادہ ہی ملے، کیونکہ میں نے کہا تھا وہ ایک دبنگ وکیل ہے اور ان کو اسی طرح رہنا چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے، جو پشاور ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ آئے گا اور حق میں آئے گا، اور ویسا ہی الحمدللہ ہوا. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جوابات کی طرف. اچھا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، آج تو بہت فریش لگ رہے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو جی. طیب حسین صاحب نے یہ لکھا ہے، تھینک یو. اچھا طیب صاحب سوال کرتے ہیں کہ 27/8/1970 کس خانے کے مالک ہیں؟ اچھا جی آپ خانہ پوچھ رہے ہیں جی، بتا دیتے ہیں. آپ 1/10 کے خانے کے مالک ہیں، اور یہ اچھا خانہ ہے، اور 1/10 میں پاور ہے. آئندہ آنے والا ٹائم آپ کا اچھا ہے، باہر کے ملک جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ماشاءاللہ جی بہت خوب جی، ہمیشہ صحت دے، آمین. تھینک یو جی. میرا نام اچھا انصر عباس ہے، ڈیٹ آف برتھ 18 مارچ 87 ہے. میں کون سے خانے کا مالک ہوں؟ آپ 1/12 کے خانے کے مالک ہیں، اور بڑا اچھا نام ہے، اور 1/12 میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ کے اندر اللہ کرنٹ بھی ہے، میگنیٹک بھی ہو، ول پاور بھی ہے، اور آپ انشاءاللہ آگے ترقی کریں گے. اور AA کے مالک ہیں، اور AA 2 مریخ کا مالک ہوتا ہے، تو کافی کامیابیاں آپ حاصل کریں گے. اچھا اس کے بعد ہے جی السلام علیکم جی، نام محمد عثمان جمیل ہے، والدہ شبانہ بشیر ہیں، 12 جنوری 2011 بروز بدھ وہاڑی میں پیدا ہوا ہوں. میری عمر 12 سال ہے. جب سے پیدا ہوا ہوں بیمار رہتا ہوں، فارس فورس گردے ریلیز کر دیے. والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، سب سے پریشان ہیں. میرا نام کا کوئی اثر ہے مجھ پر؟ اچھا جی محمد عثمان بیٹا، نام تو اچھا ہے، محمد جو ہے سورج سے ہے، عثمان جو ہے مریخ سے ہے، نام تو پاورفل ہے. ایک تو میڈیکلی حوالے سے چاہے وہ یورولوجی ہوں یا نفرالوجی ہوں، ان سے ہی آپ رابطے میں رہیں. اور دوسرا ایک پتھر ہوتا ہے میلا کائنٹ ہوتا ہے، اس کو دانہ فرنگ کہا جاتا ہے. رنگ فنگر میں ان کی چھوٹی انگلی کی ساتھ والی جو انگلی ہے اس میں آپ چاندی میں وہ پہن لیجئے. اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.